جان جان رمضان 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 جان. میرے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، چاہنے والوں کو، عقیدت مندوں کو، مریدین کو، سامعین، حاضرین اور ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ پہ اپنا کرم اور فضل فرمائے اور کروڑوں برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے. آپ دیکھ رہے ہیں ہماری اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن جان جان رمضان درگاہ عالیہ وارثیہ لاہور سے. آج ہماری رمضان کی چوتھی ٹرانسمیشن جو ہے وہ آن ایئر ہے. آج پھر سے ہم قاری عطاء المنان صاحب وارثی جو ہیں ان سے تلاوت کا جو ہے وہ شرف حاصل کریں گے، اور اس کے بعد ہمارے آج کے جو ہوسٹ ہیں وہ علی احمد منہاس بھائی ہیں. وہ اس پروگرام کو ہوسٹ کریں گے، اور ہمارے جو اسپیشل مہمان ثنا خان ہیں وہ ہوں گے ہمارے ساتھ آج الحاج محمد رفیق ضیاء قادری نشاہی، اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے اصغر بھٹی بھائی. اور سب سے پہلے جو ہے وہ میں دعوت دیتا ہوں تلاوت کلام پاک کے لیے قاری عطاء المنان وارثی صاحب کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اگر تیرے سامنے ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان سے یوں نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا، اور ان سے تعظیم کی بات کہنا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني
کے لیے आजिज़ी का बाजू बिछा नरम दिली से और अर्ज कर कि ऐ मेरे रब तू इन दोनों पर रहम कर जैसा कि इन दोनों ने मुझे बचपन में पाला। صدق الله العلي العظيم. माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कारी साहब बहुत खूब। हमारी फरमाइशें हैं एक दो आपके हवाले से कि यही जो आयात आपने तलावत फरमाई कुरान पाक की, तो इनको एक तो जो इमाम है अस्सुदैस उनकी आवाज़ में भी एक मरतबा तलावत फरमा दीजिए, और एक जो इमाम है शुरैम तो उनके हवाले से उनकी आवाज़ में भी इसी को आप तलावत जो है वो फरमा दीजिए। मैं सबसे पहले इमाम काबा सऊद बिन इब्राहीम अश्शुरैम के अंदाज में इन्हीं आयात को तिलावत करूँगा। माशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुक अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्न इंदका الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سبحان اللہ कारी साहब، वाह वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं। दूसरे इमाम काबा अब्दुर्रहमान अस्सुदैस के अंदाज में यही आयात। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुक अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्न इंदका الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سبحان اللہ कारी साहब क्या कहने। आपने हमें मक्का शरीफ में जो है वो पहुंचा दिया है, और आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम मताफ में बैठे हुए हैं खाना काबा शरीफ के सामने। तो कारी साहब आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपकी आवाज़ में, इल्म में, अक्ल में, उम्र में और बरकतें अता फरमाए, और आप इसी तरह से हमारे क़ुलूब व अज़हान को कुरानी आयात से मुअत्तर फरमाते रहें। तो आज जो हमारे होस्ट हैं साहबजादा अली अहमद मिनहाज साहब, हम उनकी तरफ चलते हैं और आप प्रोग्राम जो है बाकी आगे लेके चलिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस उम्मीद के साथ आप सब अहबाब खैर व आफियत से होंगे।
آستانہ عالیہ وارثیہ سے جان رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ الحاج صاحبزادہ والا شان حضور قبلہ پیر سید حسنین محبوب گیلانی شاہ صاحب کی زیر صدارت محبتوں عقیدتوں کے سفر کو لے کر آپ کی پیش خدمت ہیں، اور اس آستانہ عالیہ کا جو فیضان ہے انشاءاللہ یہ جاری و ساری رہے گا۔ ہماری خوش بختی چونکہ کریم آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، میری آل کی مثال اس سفینہ نوح کی طرح ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ اور آج الحمدللہ ہم اسی سفینہ نوح کی طرح، جس طرح کریم آقا علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے، ہم نجات پانے کے لیے سادات کا دامن تھامے ہوئے ہیں۔ اور میں جتنے لفظوں کے ذخیرے ہیں اکٹھے کر لوں اور قبلہ آپ کا تعارف پیش کروں تو کم پڑ جائے گا، بس اپنی بات کو یہیں پہ اکتفا کرتا ہوں۔ جو عاشقوں کے امام اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے کیا خوب فرمائی کہ آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور قبلہ ناصر شاہ صاحب نے کیا خوب فرمایا کہ آل سے تم وفا کرو گے، آل سے تم وفا کرو گے، دنیا تم سے وفا کرے گی، مناؤ گے شبیر کا غم، سیدہ زہرا دعا کریں گی، آؤ امبر علی کے در پر چھوڑ کے سارے جھوٹے رہبر، امام گربو تراب ہوگا، مٹی قبر کی حیا کرے گی۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت ان سادات کا سایہ ہم پر تادیر قائم و دائم رکھے۔ آج ہمارے ساتھ وطن عزیز کی بڑی ہی خوبصورت آواز کسی تعارف کے محتاج نہیں، اللہ رب العزت نے حضور کے نام کا صدقہ بے شمار عزتوں سے نوازا، اور ان کے لکھے ہوئے کلام نہ صرف پاکستان میں پوری دنیا میں بڑے بڑے شعراء آفاق نعت خوانوں نے قوال حضرات نے پڑھے۔ میری مراد لگیان موجہ کے مصنف جناب الحاج محمد رفیق ضیاء قادری صاحب ہیں۔ میں آستانے کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ قبلہ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ حضور مائک۔ اللہ کا شکر ہے جی، شکریہ شاہ صاحب کا، کہ شاہ صاحب سے ہماری ایک عقیدت ہے، ایک محبت ہے۔ الحمدللہ جب بھی ہمارا کوئی آج کا تعلق نہیں ہے شاہ صاحب سے، 10-15 سال سے زیادہ کا عرصہ ہے۔ ان کے والد صاحب بہت بڑی ہستی سید محبوب گیلانی صاحب، ان کے سامنے بھی حاضری کا موقع ملا، اور اب شاہ صاحب ماشاءاللہ بڑی محبت فرماتے ہیں اور بہت پیار کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو ہم چاہیں گے حمد باری تعالیٰ سے آج کے اس پروگرام میں اپنی حاضری کا آغاز فرمائیں۔ گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، میرے مولا گر تم نہ سنو گے تو میرے کون سنے گا، گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، میرے مولا کروں ہو کروں، میرے مولا
تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ یہ زمین اور یہ آسمان تو ہی ہے مالک دو جہاں، سب پہ تو ہی ہے تو مہربان، تیرے در سے میں جاؤں کہاں، سب کی سنتا ہے تو ہی صدا، سب کی سنتا ہے تو ہی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بروں، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بے کسوں کو ملے آسرا، بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو جو کر دے مہربانیاں دور ہو جائیں پل میں یہ غم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ آمین آمین۔ میرے مولا کرم ہو کرم، کہ مولا جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے تو یہ زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، اور بن مانگے ہی دیے جاتا ہے مجھے دینے والا، ہاتھ اٹھتے ہی نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے۔ اور قبلہ شاہ صاحب وہ تو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا رب ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میری رحمت سے نا امید مت ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید مت ہونا۔ تو وہ بس دعا کرنے کی ضرورت ہے، اس کے سامنے رو رو کر التجا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ حالات بھی انشاءاللہ جلدی بدل جائیں گے۔ ہماری خوش بختی ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں ہمیں دنیا کی جو ریاکاریاں ہیں اور برے کاموں سے ہٹا کر قبلہ شاہ صاحب نے اللہ اور اس کے حبیب کے ذکر کے لیے مصروف رکھا ہے۔ تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے بہت ہی محترم پیر و مرشد جناب صاحبزادہ والا شان الحاج پیر سید حسنین محبوب گیلانی شاہ صاحب مدہ ذیل العالی۔ تو آپ ہمیشہ کی طرح ہمارا ایک ٹاپک ہوا کرتا ہے پروگرام میں، تو آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے خلفائے راشدین کی زندگی پر۔ تو سب سے پہلے میں گزارش کروں گا اپنے پیر و مرشد سے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر آپ ذرا روشنی ڈالیے، اور ہمارے دیکھنے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیں۔ جی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے خلیفہ اول ہیں۔ ان کا نام عبداللہ ہے اور کنیت جو ہے وہ ابو بکر ہے، سبحان اللہ۔ اور ان کا جو لقب ہے وہ صدیق و عتیق ہے، اور آپ کے والد کا نام عثمان
اور والدہ کا نام سلمہ ہے۔ آپ کا جو پیشہ تھا وہ تجارت و سیاست تھا۔ آپ کی جو وفات ہوئی وہ سن 13 ہجری میں ہوئی۔ تو یہاں ایک واقعہ میں بیان کرتا چلوں کہ جو ہمارے خلیفہ وقت تھے، خلیفہ اول تھے، کیا ان کا سلسلہ تھا، کیا شان تھی۔ اس طرح سے حکمران جو ہیں وہ ہوتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ کی تنخواہ کا سوال آیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مدینہ میں ایک مزدور کو جو یومیہ اجرت دی جاتی ہے اتنی ہی میرے لیے مقرر کی جائے۔ تو ایک صحابی بولے کہ اس میں آپ کا گزارا کس طرح سے ہوگا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا گزارا اسی طرح ہوگا جس طرح ایک مزدور کا ہوتا ہے۔ ہاں اگر میرا گزارا نہ ہوا تو میں اس مزدور کی اجرت بڑھا دوں گا۔ تو یہ ہمارے حکمران جو ہیں ان کا یہ مقام اور مرتبہ کہ وہ کیا چاہتے تھے، اپنی رایا کو دیکھ کر اسی حوالے سے جو ہے وہ سارے سلسلے کیا کرتے تھے۔ یہاں ایک اور روایت ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم یعنی ابو بکر اللہ رب العزت کی طرف سے آگ سے آزاد ہو۔ تو یہ جو لقب تھا عتیق، بس اسی دن سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو ہے وہ عتیق رکھ دیا گیا۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ تعارف تھا۔ بہت شکریہ قبلہ شاہ صاحب جو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ثناءخوان کسی تعارف کے محتاج نہیں، پوری دنیا میں چاہے جانے والے الحاج محمد رفیق ضیاء قادری صاحب جلوہ فرما ہیں۔ تو ہم چاہیں گے آپ کی موجودگی کا بھی ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ تو کلام شامل کرنے سے قبل قبلہ میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ پوری دنیا میں گئے، پوری دنیا میں چاہے جانے والے آپ ثناءخوان ہیں اور بڑے بڑے شعراء آفاق ثناءخوانوں نے بھی آپ کا کلام پڑھا اور پیار فرماتے ہیں آپ سے۔ تو ایسی کیا خاص بات ہے، کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جو آپ پوری دنیا میں آپ لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں اور آپ کو چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ جو شخص اپنے اسلاف کو نہیں بھولتا وہ زندہ رہتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور ہم میرے استاد محترم نذیر حسین نظامی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ۔ درویش صرف ثناء خان تھے اور بہت نعت خان کے لیے ایک اچھا انسان ہونا بہت ضروری ہے ماشاءاللہ۔ کہ وہ جو کہہ رہا ہے اس کو مطابق اس کو زندگی اس کی ہونی چاہیے، سبحان اللہ۔ مختلف نہیں ہونا چاہیے۔ جی تو پھر ہوتا کیا ہے جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں نا، قول اور فعل اکٹھے، پھر زوری صاحب بنتے ہیں، پھر نیازی صاحب بنتے ہیں، پھر اعظم چشتی صاحب بنتے ہیں، قاری زبید سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خالصتاً سرکار کے لیے نعت پڑھی۔ ماشاءاللہ۔ تو حضور آپ نے ماشاءاللہ پوری دنیا میں پڑھا تو آپ کے لاتعداد شاگرد بھی ہیں، تو کوئی ایسا شاگرد ہے جو ان باتوں پہ پورا اترتا ہو جس طرح آپ نے ان کی تعلیم و تربیت دی؟ ماشاءاللہ صاحب بھی تو ایسے ہی ہیں، پیار کرنے والے ہیں آپ کے شاگرد، لیکن کون سا آپ کا پسندیدہ ایسا شاگرد ہے جو ان باتوں پر پورا اترتا ہوگا؟ اصل میں کسی ایک کا نام نہیں لے سکتا، کافی ہیں ماشاءاللہ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں آپ بھی کیونکہ ہمارے علاقے سے ہیں، باغبان پورہ سے، جی الحمدللہ۔ وہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں نشہ بہت تھا جی اور بہت سی خرافات تھیں، جی۔ وہاں پہ میں نے اکیڈمی بنائی تھی۔ جی ضیاء نعت اکیڈمی۔ اب جو وہ بچے جو خراب ہونے کا خدشہ تھا جی وہ ساری حضور کی نعت پڑھ رہے ہیں، یہ ہمارا مشن ہے۔ تو وہ سارے میری جان سے پیارے ہیں جتنی بھی اور شاید، الحمدللہ یہ ضیاء پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، یہ اللہ سارا کرم سادات کا ہے۔ ماشاءاللہ بے شک ایسے۔ اور جیسے کہ آپ کے ہر کلام میں جو آخری شعر ہوتا ہے جی وہ آل رسول آل کے رسول کا حوالے سے ہوتا ہے، میں تو نے یہ اسی کا صدقہ ہے۔ میں نے 5واں شعر جو ہے نا جو یوسف میمن صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، اب میں اہل بیت کا جو شعر ہے وہ 5ویں نمبر پہ لکھتا ہوں۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو کچھ پنجتن پاک کے نسل۔ جی بسم اللہ۔
میں ایک کلام کے چند اشعار، کیونکہ جن کی مجھے فرمائش متوقع ہے، ان میں سے ایک کلام کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ یہ شاہ صاحب میں نے تقریباً 13 سالوں میں لکھا تھا یہ کلام، اور جس طرح حضور مجھے عطا کرتے گئے تو میں لکھتا گیا۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، بکھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، اتنا مانوس ہوا کا میں تیرے قدموں سے، اتنا مانوس ہوا کا میں تیرے قدموں سے، تیرے قدموں سے، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا، مجھ کو قدموں سے کیا تو مر جاؤں گا۔ یہ سب آپ کی خدمت میں یہ شعر ہے، میرا ایمان بھی ہے، میری زندگی کا سب کچھ اسی شعر میں ہے۔ میرے ہر آس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی، میرے ہر آس کی ڈوری در زہرا سے جڑی، میرے ہر آس کی ڈوری در زہرا سے جڑی، در زہرا سے جڑے، بے خطر ہو کے لاحد میں اتر جاؤں گا، بے خطر
جدھر جاؤں گا اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیا اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیا کوئی اور ضیا کہ لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا صاحب کیا کہنے بہت خوب ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے ہم کال لیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی کون کہاں سے حضور راجہ محمد شبان واسی بول رہا ہوں لاہور سے جی فرمائیے بڑا خوبصورت پروگرام ہے اللہ پاک حاضری قبول فرمائے حضور جی بہت شکریہ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ رفیق جا صاحب ہیں جی انہوں نے کلام پڑھا ہے تیرے بن یا نبی وہ ذرا پلیز فرما دیں اللہ پاک آپ کی اس محبت کو قبول و منظور فرمائے حضور جی انشاءاللہ ہم ضرور اس کلام کو اپنی ٹرانسمیشن میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے بہت شکریہ جزاک اللہ خیر جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے جی السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے مرشد آپ کیسے ہیں الحمدللہ جی کون اور کہاں سے میرے مرشد میں لاہور سے بات کر رہا ہوں قاری محمد اشرف واسی جی ماشاءاللہ جی وارسی صاحب کوئی فرمائش ہے آپ کی رفیق ضیاء صاحب سے جی ضرور میرے مرشد میں نے کل بھی فرمائش کی تھی اور آج بھی میری فرمائش ہے جی اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک کلام کا ایک لفظ بولوں جی جی فرمائیے جی مدینے کے حوالے سے کلام ہے اللہ پاک آپ کے صدقے ہم سب کو مدینے تاج کی زیارت نصیب عطا فرمائے آمین بہت میں ایک شکریہ کلام جی پڑھنے لگا ہوں عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ آمین 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 بہت شکریہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ضیاء صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ یہ کلام اگر ہو سکے تو انشاءاللہ بہت شکریہ جزاک اللہ خیر جی ایک اور کالر موجود ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام کون اور کہاں سے میں عبداللہ بات کر رہا ہوں لاہور سے اقبال ٹاؤن سے جی فرمائیے وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی بیٹا آپ کی کوئی فرمائش رفیق ضیاء صاحب سے میں عبداللہ بات کر رہا ہوں لاہور سے جی بیٹا آواز آ رہی ہے آپ اپنے فون کا والیوم جو ہے وہ بند کریں تاکہ آپ کو ہماری آواز پراپرلی سنائی دے جی میری فرمائش یہ ہے کہ میری والدہ کی نا آنکھوں میں موتیا اتر ہے تو ان کی نا دعا کیجیے گا جی انشاءاللہ ضرور دعا کریں گے بہت شکریہ اپنا خیال رکھیے جی ایک اور کالر جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم جی لالا اشرف حضور وعلیکم السلام جی فرمائیے خیریت ہے الحمدللہ بہت جی بہت مبارک جی بہت بہت مبارک اللہ پاک آپ کا اقبال بلند فرمائے خیر مبارک اور شکریہ رفیق ضیاء صاحب سے وہی نعت جو ہے نا جی میری تو ساری بہار جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بالکل ضیاء صاحب آپ کی آواز کو سن رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کلام کو جو ہے ہم کوشش کریں گے اپنی ٹرانسمیشن میں شامل کریں بہت شکریہ جی اپنا خیال رکھیے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ جی میں عدنان بات کر رہا ہوں اور سے. جی فرمائیے. کوئی فرمائش ہو آپ کے رفیق ضیاء صاحب سے؟ میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں اتنے اچھے پروگرام کے لیے. خیر و مبارک. جزاک اللہ تعالیٰ قبول کرے آپ کی اس کوشش کو. آمین آمین. مجھے ایک نعت کی فرمائش کرنی تھی. جی فرمائیے. رفیق ضیاء صاحب سے. جی. آپ بن یا نبی انہوں نے ایک نعت پڑھی ہے. تیرے بن یا نبی. جی انشاءاللہ ہم شامل کریں گے ٹرانسلیشن میں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. بہت شکریہ جی. جزاک اللہ خیر. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ شاہ صاحب آج شاہ صاحب سے بات کرنی ہے. شاہ صاحب سے بات ہو رہی ہے؟ جی جی میں بات کر رہا ہوں. فرمائیے. شاہ صاحب بہت سال پہلے میں نے جب سب سے پہلا آپ کا کیسٹ سنی آپ کے پروگرام کی تو انہی صاحب کا میں نے کلام سنا تھا. میرا آقا دے غلامہ وچ نہ بول. واہ واہ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. جی انشاءاللہ ضرور. انشاءاللہ جی ضرور. بہت خوشحال لگ رہا ہے آج سارا ماحول آج بھی بہت اچھا ماشاءاللہ. جی انشاءاللہ ضرور ہم سناتے ہیں. جی بہت شکریہ جی. اپنا خیال رکھیے. جزاک اللہ خیر. جی سبحان اللہ ماشاءاللہ. آپ احباب چاہنے والے کالز کے تھرو اپنے کمنٹس کے تھرو اپنے پیغام بھیج رہے ہیں. اللہ آپ کی محبتوں کو اور اس عقیدتوں کے سفر کو سلامت رکھے. جناب محترم الحاج محمد رفیق ضیاء قادری صاحب نے جو کلام پیش کیا کہ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا تو بکھر جاؤں گا, سرکار آپ نے نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا, اور مقطع میں اپنی نسبت بھی ضرور آپ پیش کرتے ہیں, بیان فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر نہیں کوئی اور اعزاز ضیاء, اس سے بڑھ کر نہیں کوئی اور اعزاز ضیاء, لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا. اور الحمدللہ ماشاءاللہ رفیق ضیاء صاحب کا یہ خاصہ ہوا کرتا ہے, مقطع میں اپنی شان بھی حضور کی نسبت سے بیان کیا کرتے ہیں. اور ایک کلام جو مجھے بڑا پسند ہے آپ نے جو لکھا ہے, میں جانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام نہیں. پہلے تو اپنی بات کی نفی کی ہے اور پھر اپنے مقدروں پہ ناز کرتے ہوئے آپ کیا خوب فرماتے ہیں, نبی کے در کا نوکر ہوں کوئی عام نہیں. میں جانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام نہیں, پر نبی کے در کا نوکر ہوں کوئی عام نہیں. تیرا پٹا ہے گلے میں تو لوگ جانتے ہیں, لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا. یا رسول اللہ یہ تیرا پٹا ہے گلے میں تو لوگ جانتے ہیں, وگر نہ کرتا کسی سے کوئی کلام نہیں. اور اسے کرم کہوں یا کہ معجزہ کہوں یارو, اسے خریدتے ہیں جس کا کوئی دام نہیں, اسے خریدتے ہیں جس کا کوئی دام نہیں. اور ماشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب ہماری جو گفتگو چل رہی ہے خلفائے راشدین کی زندگی پر آپ روشنی ڈال رہے ہیں, تو خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی زندگی پر ذرا روشنی ہے. علی بھائی مجھے ایک واقعہ جو بڑا یاد آ رہا تھا جو میں ابھی بیان نہیں کر سکا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے, وہ میں ایک مختصر سا چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں, اس کے بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آؤں گا. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے 2 وزیر آسمان والوں سے اور 2 جو زمین والوں میں سے ہوتے ہیں. تو بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے آسمانی وزیروں میں سے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل جو ہیں وہ میرے وزیر ہیں, اور اسی طرح سے زمین والے وزیروں میں سے ایک جو ہے وہ میرے حضرت ابو بکر صدیق اور دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. تو یہ ایک مختصر سا واقعہ تھا کہ ان کی شان کے حوالے سے میں نے بتانا تھا. تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ آپ کا نام جو تھا وہ عمر تھا, آپ کی جو کنیت تھی ابو عبداللہ تھی, اور لقب جو تھا وہ فاروق تھا. تو آپ کی جو ولادت تھی 40 قبل ہجری میں تھی. آپ کے والد کا نام خطاب بن نفیل تھا اور آپ کی والدہ فتمہ بنت حشام تھی. آپ کا پیشہ جو تھا وہ بھی جہاد اور سیاست تھا. تو اس حوالے سے میں کچھ بیان کرتا چلوں کہ آپ کی جو فضیلت تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی,
کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے عظیم فضائل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے حق بات کو عمر کی زبان اور دل میں رکھ دیا۔ یہ بڑی خوبصورت بات جو فضائل میں سے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی یا پیغمبر جو ہوتا وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے، تو نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ شیاطین انس و جن کو دیکھ رہا ہوں وہ عمر سے ڈر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ جیسے پتہ چلتا کہ جس راستے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں تو شیطان جو ہے وہ اپنا راستہ جو ہے وہ بدل جاتا تھا۔ تو یہ شان ہے ہمارے امیر المومنین جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس کے علاوہ جو ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے پہلے لوگوں میں جو محدث ہوا کرتے تھے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت کے بہترین شخص جو ہیں وہ ابو بکر ہیں، جو پہلے امیر المومنین ہیں مسلمانوں کے، اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بہترین شخصیت ہیں۔ پھر ایک اور واقعہ جو ہے وہ میں بیان کرتا چلوں کہ ہمارے حکمران جو تھے اس وقت کے وہ کس طرح کے ہوتے تھے، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زوجہ تھیں عاتقہ، وہ کیا کہتی ہیں کہ جب عمر بستر پر سونے لگتے لیٹتے تو نیند ہی ان کی ساتھ ہی اڑ جاتی اور بیٹھ کر رونا شروع کر دیتے تھے وہ۔ تو میں پوچھتی تھی کہ اے امیر المومنین کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہتے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خلافت ملی ہوئی ہے، اور ان میں مسکین بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، اور یتیم بھی ہیں، اور مظلوم بھی ہیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان سب کے بارے میں سوال کریں گے۔ یہ ہمارے حکمرانوں کی دیکھیے ڈر، اللہ کا خوف کہ اگر کسی یتیم نے، اگر کسی مظلوم نے ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں کوئی اس طرح کی شکایت کر دی تو کیا حال ہوگا۔ اللہ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے مجھ سے ان کے بارے میں سوال کر لیا اور اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی تو میں اللہ کو اور اس کے رسول کو کیا جواب دوں گا۔ یہ شان جو ہے ہمارے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر دجلہ کے دور دراز علاقے میں بھی کسی خچر کو راہ چلتے ٹھوکر لگ گئی تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ سوال نہ کر دے، اے عمر تو نے وہ راستہ کیوں نہیں ٹھیک کروایا۔ یہ دیکھیے ڈر، اللہ کا خوف۔ تو پھر اسی لیے تقریباً 22 لاکھ مربع میل کم و بیش آپ نے حکومت فرمائی، اور ایک مثالی حکومت فرمائی کہ آج کے دور میں بھی جو یورپین اقوام ہیں یا جو دوسرے ممالک ہیں وہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قانون جو ہے وہ پڑھایا بھی جاتا ہے، وہ لاگو بھی کیا جاتا ہے، اور وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر عدالتیں بھی ہیں اور روڈز بھی ہیں وہاں پر۔ تو یہ شان ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑی محبت بھری گفتگو فرما رہے ہیں قبلہ شاہ صاحب، اور خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر آپ کی شان اور آپ کے فضائل بیان فرما رہے تھے۔
تو ہمارے ساتھ ہمارے محترم مہمان ثناخوان الحاج محمد رفیق ضیاء قادری صاحب جلوہ فرما ہیں، اور ماشاءاللہ کمنٹس کے تھرو آپ احباب کی کافی فرمائشی کلام بھی مل رہے ہیں، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے وقت کے اندر رہتے ہوئے ہم وہ بھی پروگرام میں شامل کریں۔ تو قبلہ ضیاء صاحب کی طرف چلتے ہیں، اور اگلا کلام جو بہت زیادہ فرمائش ہو رہی ہے، لگیاں نے موجاں اور حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میرے سرتے کرم دی چھاں، یہ ماشاءاللہ یہ جو زیادہ ہمیں کمنٹس کے تھرو میسج مل رہے ہیں، تو ان میں سے کوئی کلام؟ یہ الحمدللہ یہ پنجتن پاک کا کرم ہے ماشاءاللہ کہ میں کسی بھی چینل پہ جاتا ہوں، مجھے زیادہ پریشانی اس لیے نہیں ہوتی کہ میرے ہی کلام جو ہے نا مجھے وہ فرمائش کیے جاتے ہیں، وہ اصل میں یہ اس بارگاہ میں یہ کرم سے ہوتا ہے، سبحان اللہ، یہ قابلیت سے نہیں ہوتا۔ بے شک یہ جو کلام کا پاپولر ہونا ہے نا، یہ سادات کرام کے کرم سے ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رحمت سے ہے، ماشاءاللہ، یہ قابلیت سے نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ، تو بس یہ دعائیں ہیں سب۔ اور جو ضیاء صاحب ایک بات بسم اللہ، کہ ضیاء صاحب ایسے دور حاضر کے ایک شاعر، مطلب نعت گو ثنا خان ہیں کہ یہ اگر گھر میں سو بھی رہے ہوں اللہ اللہ، تو ان کے کلاموں کے ذریعے پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ان کی حاضری جو ہے وہ سرکار کی بارگاہ میں ہو رہی ہوتی ہے۔ بے شک شاہ صاحب، اب میں مطلب میرے پیر و مرشد سید علی احمد شاہ صاحب کاظمی المشہدی اور سرکار سید سلمان علی سرکار میں کسی کا بنایا ہوا نعت خوان خود نہیں بنا، سادات کرام نے مجھے میری ڈیوٹی لگائی ہے، تو جب سادات کرام ڈیوٹی لگاتے ہیں تو پھر پیرا بھی دیتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ تو بات یہ ہے کہ مطلب بہت سی شاید دنیا میں ہوئے مجھ سے اچھے ہیں، لیکن پذیرائی جو ہے وہ مالک کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے نواز دے۔ بہت زیادہ فرمائش ہے تیرے بن یا نبی، یہ میں شاہ صاحب کی خصوصی فرمائش بھی ہے، ہر جگہ جی سنتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے شاہ صاحب کی محفل میں ہی یہ پڑھا تھا، اور ابھی تک لوگ اس کو یاد کرتے ہیں، اسی سے میں اپنا وہ کلام پیش کرتا ہوں۔ تیرے بن یا نبی یا نبی، تیرے بن یا نبی میرا کوئی سہارا نہیں ہے، تیرے بن یا نبی یا نبی، تیرے بن یا نبی میرا کوئی سہارا نہیں ہے، اور تیری رحمت ہے وہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، تیرے بن یا نبی۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، ماشاءاللہ۔ مٹ جائیں گے ہم تو مر جائیں گے، مگر غیر کے در نہ ہم جائیں گے، مٹ جائیں گے ہم تو مر جائیں گے، مگر غیر کے در نہ ہم جائیں گے، تیرا در چھوڑ دیں
یہ کبھی بھی گوارا نہیں ہے، تیرا در چھوڑ دے یہ کبھی بھی گوارا نہیں ہے، تیرے بن یا نظریں کرم یا نبی مجھ پہ ہو، اے پیارے نبی صدقہ زہرا کا دو، نظریں کرم یا نبی ہو، اے پیارے نبی صدقہ زہرا کا دو، اس سے بڑھ کر کوئی اور میرا وسیلہ نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نظریں کروں یا نبی مجھ پہ ہو، اے پیارے نبی صدقہ زہرا کا دو، اس سے بڑھ کر کوئی اور میرا وسیلہ نہیں ہے، تیرے بن یا نبی حسنین کا حسنین کا صدقہ دے دو شاہ، یہی التجا کر رہا ہے ضیا، برد و دامن میرا برد و دامن میرا آقا، برد و دامن میرا آپ کے بن گزارا نہیں ہے، تیرے بن یا نبی تیرے بن یا نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے جا صاحب، ایک کلام سیدہ پاک کے حوالے سے، کیونکہ کل یوم بھی تھا اور ایک کیفیت ایسی بنا دی آپ نے اہل بیت کے کلام کے حوالے سے، تو ایک کلام جو ہے وہ آپ ہمیں اس حوالے سے سماعت ایک ایسی چیز ہے، میرے استاد محترم نذیر حسین نظامی صاحب، دیکھیں ہمارے پلے میں کچھ نہیں ہے، جو بڑوں کے پاس بیٹھ کے سیکھا ہے، جی جب وہی بات کسی کو بات بیان کرتے ہیں سناتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ بڑا علم والا آدمی ہے، علم نہیں ہے، یہ ان کی صحبت کا اثر ہے۔ بے شک بے شک۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو ملا ہے درد کی دنیا میں وہ مقام، جبریل کو ملے تو وہ سدرہ ہی چھوڑ دے۔ اللہ 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 اللہ، کیا کہنے کیا کہنے۔ کوئی درد ہو تو دوا چاہتا ہوں، کوئی مرض ہو تو شفا چاہتا ہوں، جی مگر درد دل کو سوا چاہتا ہوں، نہ اس کی دوا نہ شفا چاہتا ہوں۔ واہ واہ، وارسی رنگ ہے ماشاءاللہ۔ جا صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، ہم کال لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور جی کون کہاں سے؟ عرض کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے جناب کی کیسی طبیعت؟ ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ، اللہ کا احسان۔ میں جناب کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، جی بہت شکریہ۔ مطاب کا جو آپ نے بیک گراؤنڈ لگایا ہے، اللہ پاک کے حضور دعا ہے کہ یہ لوگوں کے پھر اسی طرح بحال ہو جائے۔ ہم وہیں پر موجود ہیں انشاءاللہ، ہمارے دل جو ہیں، دماغ جو ہیں، وہ سب وہیں موجود ہیں، صرف ایک جسم ایک جسم جو ہے وہ ہمارا یہاں ہے، باقی ہمارا جو
دل ہے، جو دماغ ہے، جو روح ہے، وہ سب وہاں ہے. انشاءاللہ اللہ پاک جلد یہ کرم فرمائے گا، اپنے اور اپنے حبیب کے جو در کے دروازے بند ہو گئے ہیں وہ کھولے گا، اور ہم انشاءاللہ وہاں کی بادب حاضری اور پھر رمضان کی وہی برکتیں اور انشاءاللہ وہی سحریاں اور افطاریاں جو ہے وہ ہم سرکار کی بارگاہ میں کریں گے. اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو جو ہے وہ معاف فرمائے. جی ضیاء صاحب کلام. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ. اس کی سوچوں سے کہیں بڑھ کہ خدا دیتا ہے. اس کی سوچوں سے، اس کی سوچوں سے کہیں بڑھ کے خدا دیتا ہے. جو بے دل سے در زہرا پہ صدا دیتا ہے. جو بے دل سے در زہرا پہ صدا دیتا ہے. جب زندگی میں مشکل آئے تو سیدہ کائنات کا ان کے نام کے 2 نفل پڑھیں اور ان کا واسطہ دے کر صدقے دل سے نیت کے ساتھ دعا کریں. اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. اسی بات کو میں نے ایک شعر میں بند کیا ہے. خدا کو واسطہ مشکل میں یہی دیتا ہوں. خدا کو واسطہ مشکل میں یہی دیتا ہوں. بس اسی واسطے وہ بات بنا دیتا ہے. بس اسی واسطے وہ بات بنا دیتا ہے. اس کی سوچوں سے جس کی توقیر بڑھانا اگر خدا چاہے. جس کی توقیر اگر بڑھانا، جس کی توقیر بڑھانا اگر خدا چاہے. جس کی توقیر بڑھانا اگر خدا چاہے، اس کو نوکر در پنجتن کا بنا دیتا ہے. اس کو نوکر، اس کو نوکر، اس کو نوکر در پنجتن کا بنا دیتا ہے. جیے حسنین کی جوڑی ہزاروں سال جیے، جیے حسنین، حسنین جیے حسنین کی جوڑی ہزاروں سال جیے. صدقہ حسنین
का रब मुझको ज़िया देता है, सदका हसनैन का रब मुझको ज़िया देता है। सुभान अल्लाह। बड़ी मोहब्बत के साथ सईदा कायनात की बारगाह में हदियाई अकीदत पेश फरमा रहे थे जनाब मोहतरम अलहाज मोहम्मद रफ़ीक ज़िया कादरी साहिब, और किबला ज़िया साहिब सईदा कायनात की दर की शाना बता रहे थे। तो मैं यूँ कहता चलूँ कि दरे सैयदा पे आके आदमी इंसान बनता है, दरे सैयदा पे आके आदमी इंसान बनता है। कोई कंबर कोई बूजर कोई सुलेमान बनता है, कोई कंबर कोई बूजर कोई सुलेमान बनता है। और दरे सैयदा सा कोई और दर ढूंढ के ला, दरे सैयदा सा कोई और दर ढूंढ के ला, दुनिया में नहीं मिलता तो जन्नत से ढूंढ के ला। हमें फख्र है कि हम उस दर के गुलाम हैं, तो हम जैसा किसी और का मुकद्दर ढूंढ के ला, हम जैसा किसी और का। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुकद्दरों वाले हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस दर की गुलामी हमें नसीब फरमाई है। अहबाब ज़िवकार किबला शाह साहिब से खुलफाए राशिदीन पर हमारी गुफ्तगू बड़ी मोहब्बत भरे अंदाज में चल रही है। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी पर और आपकी शान व फ़ज़ाइल पर बड़ी खूबसूरत रोशनी डाली है। मैं गुजारिश करूँगा किबला शाह साहिब से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में आप हदिया अकीदत पेश फरमाते हुए उनकी शान व फ़ज़ाइल बयान फरमाएं। जी मैं बिल्कुल बयान करता हूँ। उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है लाइन पे। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब आप क्या हाल हैं? ठीक ठाक हैं? सब खैरियत है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान करम शुक्र। शाह साहब रफीक ज़िया साहब से एक रिक्वेस्ट थी नात की। हजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। जी इंशाअल्लाह बिल्कुल हम इस कलाम को अपनी ट्रांसमिशन में शामिल करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह खैर। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर कैसे हैं? तबीयत से ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कौन और कहाँ से? हजूर मैं गुलाम गौस बात कर रहा हूँ जी, लाहौर से जी। जी फरमाइए। आपका प्रोग्राम देख रहे हैं जी, बहुत मजा आ रहा है, बहुत हुजूर का जिक्र और सईदा पाक का जिक्र सुनकर। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह ताला आपको सलामतियां ता फरमाए। आमीन। एक फरमाइश थी जी ज़िया साहब से। जी ज़िया साहब सुन रहे हैं? ज़िया साहब सुन रहे हैं? आप खुद की मनकबत के चंद अशार सुना दीजिए की जो फेमस है। जी इंशाल्लाह जी कोशिश करेंगे कि उस मनकबत को भी अपनी ट्रांसमिशन में शामिल कर सकें। अपना ख्याल रखिए, जज़ाकल्लाह खैर। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। शाह जी क्या हाल है? ठीक हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कौन कहाँ से? शाह जी अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ आज़ाद कश्मीर से। जी फरमाइए, आपकी कोई फरमाइश? जी मंगतों को जो मिला है ज़हरा तेरी गली में। मंगतों को जो मिला है ज़हरा तेरी गली से। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस कलाम को भी अपनी ट्रांसमिशन में शामिल करें। बहुत शुक्रिया जी। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? मैं अली बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी अली फरमाइए। मेरी शाह साहब आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा हो रहा है। अल्लाह पाक आपको इस तरह इज्जतों बरकतों से नवाजे। बहुत शुक्रिया। आमीन। ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अगर कोई फरमाइश करना चाहें तो। मेरी ये फरमाइश है इनसे, हजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। जी जी इस कलाम की बेहद ज़्यादा फरमाइश है। इंशाल्लाह हम ज़िया साहब से रिक्वेस्ट करें कि यही कलाम अब जो है हमें सुनाए। जी एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन कहाँ से? ठीक है आप? शाह साहब लाहौर से बात कर रहा हूँ, अब्दुल कयूम भट्ट। जी फरमाइए। सर आपका माशाल्लाह प्रोग्राम बड़ा अच्छा जा रहा है। मैं डेली ये आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ और मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि मैं मक्का मोज़मा में बैठा हूँ। तो प्लीज शाह साहब मेरे लिए दुआ कीजिएगा और बाकी एक अच्छी हाजी साहब से कोई अच्छी सी नात सुनवा दें। जी इंशाल्लाह ज़रूर हम सुनवाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एक और कॉलर मौजूद है हमारे साथ। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो जी अस्सलामु अलैकुम।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون کہاں سے؟ شاہ صاحب بلال بات کر رہا ہوں لاہور سے، جوہر ٹاؤن سے. جی فرمائیے بلال صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. ابھی آپ کی لائیو ٹرانسمیشن دیکھ رہا ہوں اور بڑی خوبصورت ٹرانسمیشن جا رہی ہے آپ کی، بہت اچھی کاوش آپ کی ہے. تو ٹرانسمیشن کے حوالے سے بتائیے کہ کیسا سلسلہ چل رہا ہے؟ سیٹ آپ نے دیکھا ماشاءاللہ. جی الحمدللہ بہت خوبصورت ٹرانسمیشن جا رہی ہے اور یہ پاکستان کی واحد ٹرانسمیشن ایسی ہے کہ جو اس لیول کی اور اتنی روحانیت والی ٹرانسمیشن میں دیکھ رہا ہوں اور بڑی سکون مل رہا ہے آپ دیکھ کے اور بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ جی. تو کوئی فرمائش رفیق زیاد صاحب سے اگر ہو تو بتائیے. زیاد صاحب سے وہی فرمائش ہے، میں پہلے سن نہیں پایا، میں باہر صاحب دوبارہ واپس آئے تو اگر ایک شعر دوبارہ سنا دیں، جنہوں نے پہلا کلام پڑھا تھا اس کے ایک شعر دوبارہ سنا دیں اگر. جی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ سے زیاد صاحب سے. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی ہارون قیوم عرض کر رہا ہوں ناروے سے. جی فرمائیے. جی ماشاءاللہ بہت پیارا پروگرام ہے آپ کا، میں بھی اس کو دیکھ رہا ہوں. اچانک میں نے یوٹیوب آن کیا اور سامنے آپ کی زیارت ہوئی. بہت شکریہ جی. بڑی خوشی ہوئی اور آپ کے ساتھ ماشاءاللہ الحاج محمد رفیق زیاد صاحب. جی زیاد صاحب بیٹھے ہیں، آپ کو سن رہے ہیں، کوئی فرمائش کرنا چاہے تو. جی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں ہمارے بہت ہی قابل فخر ثنا خان ہیں جن کا کلام پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے. جی بے شک. اور ان کے ساتھ ماشاءاللہ قاضی منال صاحب کے بیٹے ہیں ماشاءاللہ، ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کیونکہ ماشاءاللہ ابھرتے ہوئے ستارے ہیں اور ان کو ہم ناروے میں بڑے ذوق و شوق سے سنتے ہیں. بہت شکریہ جی. میری رفیق زیاد صاحب سے گزارش ہے کہ یہ ایک کلام ہے ان کا، میں خود کو جو دیکھوں گا وہ گھر جاؤں گا. واہ 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 واہ. جی بالکل بالکل انشاءاللہ ہم ضرور اس کو شامل کریں گے. بہت شکریہ. اب ہم چلتے ہیں آگے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے میں کچھ بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا نام جو ہے وہ عثمان ہے، آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو عمرو اور ابو عبداللہ ہے، آپ کا جو لقب ہے وہ ذو النورین ہے، اور آپ کی ولادت جو ہے وہ 47 قبل ہجری میں ہے، اور آپ کے والد کا نام عفان اور آپ کی والدہ عروہ، اور آپ کا پیشہ جو تھا وہ تجارت تھا. آپ کی وفات جو ہے وہ 35 ہجری میں ہوئی. اور اس کے بعد جو میں آپ کو آگے کچھ تھوڑا اور بتاتا چلوں حضرت عثمان ذو النورین کے حوالے سے کہ آپ نے 12 سال تک 44 لاکھ مربع میل پر اسلامی پرچم لہرایا. یہ ہمارے تیسرے جو خلیفہ تھے امیر المومنین. تو حضرت عثمان غنی کی وجہ سے 450 صحابہ کرام کو قرآن نے جنت کی خوشخبری سنائی. تو یہاں میں آپ کا کچھ تعارف بھی بیان کرتا چلوں کہ مہتاب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روشن ستاروں میں سے حضرت عثمان ذو النورین کا بہت نمایاں نام ہے. آپ کے جود و سخا، حلم و عطا، عشق مصطفی، جذبہ و شوق اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ تعلق ایک ایسی درخشندہ کہانی ہے جو مخالف و موافق تمام حلقوں میں مسلم ہو چکی ہے. مغربی اور یورپین مستشرقین سے لے کر اسلام کے نابغائے روزگار مورخین تک سب نے خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی کے کارہائے نمایاں اور عبقری کردار کو امت مسلمہ کے لیے نشان راہ جو ہے وہ قرار دیا ہے. عمر کی 82 منزلیں گزار کر نہایتی مظلومیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں ہیں. جس طرح انہیں شہید کیا گیا اور پھر جس طرح 40 روز تک آپ پر کھانا پینا بند رکھا گیا، وہ بھی صفحہ تاریخ کا المناک جو ہے باب ہے.
تو آپ کی جو ولادت ہوئی وہ عام الفیل کے 6 برس بعد یعنی 577 ہجری میں آپ پیدا ہوئے. اور جو آپ کا شجرہ نسب ہے وہ یہ کہ آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ یہ ہے کہ عثمان بن عفان ابو العاص بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد المناف بن قصا بن کلاب بن مروان کعب بن لوئی بن غالب قریشی اموی. اس طرح آپ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے. آپ کا جو اسلام قبول کرنے کا سلسلہ وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ طبقات ابن سعد کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 4تھے نمبر پر اسلام قبول کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے جرم میں آپ کو آپ کے چچا کہ حکم بن ابی العاص نے لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر دھوپ میں ڈال دیا. کئی روز تک ایک علیحدہ مکان میں بند رکھا گیا. چچا نے کہا جب تک تم نئے مذہب کو نہیں چھوڑو گے میں تمہیں آزاد نہیں کروں گا. یہ سن کر آپ نے فرمایا چچا خدا کی قسم میں مذہب اسلام کبھی نہیں چھوڑوں گا اور اس دولت سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گا. چنانچہ حکم بن ابی العاص نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مجبور ہو کر جو ہے وہ آزاد کر دیا. اور پھر حضرت عثمان غنی اگرچہ بنو امیہ کے چشم و چراغ تھے اور حضرت بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آپ کے عقد نکاح میں آئیں. تو یہ حضرت عثمان غنی کے حوالے سے کچھ معلومات تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی. ماشاءاللہ بڑی محبت والی گفتگو چل رہی ہے اور اسی محبتوں کے سفر کو خلفائے راشدین کا جو آج کا ہمارا جو پہلو تھا ٹاپک تھا حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں ہم جائیں گے لیکن اس سے قبل ہم پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں اور ملتمس ہوں جناب محترم الحاج محمد رفیق ضیاء قادری صاحب سے اپنی محبتوں کے سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے کلام جو آپ سے بہت زیادہ فرمائش ہو رہی ہے بار بار فرمائش ہو رہی ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. جی میں شاہ صاحب سے آن لائن میں یہ آپ سے وعدہ بھی کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ دوبارہ بھی آؤں گا کیونکہ ایک نشست میں میری ساری فرمائشیں پوری نہیں ہوں گی. جی ہم آپ کو انشاءاللہ پھر دعوت دیں گے. جی انشاءاللہ پھر دعوت دیں گے انشاءاللہ. یہ میرا گھر ہے جی. تو یہاں ایک دیکھیں آپ روز پروگرام دیکھتے ہیں ہر جگہ پہ دیکھتے ہیں چینلز پر زیادہ جو ہے یہ فارمل ہوتے ہیں پروگرام لیکن جو روحانیت ہے نا وہ یہاں آج مجھے پتہ چلا ہے کہ کسی درویش کے یہاں ہم آئے ہیں کسی آستانے پہ آئے ہیں. تو نعت میں پیش کرتا ہوں. ابھی ایک کال آئی تھی ناروے سے ہارون قیوم صاحب. جی یہ خود بھی بہت اچھے ثنا خان ہیں. کل پاکستان مقابلہ نعت کیو ٹی وی سے انہوں نے جیتا تھا. ماشاءاللہ. سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ایک خاندانی اور باادب انسان ہے. ماشاءاللہ. سے رابطہ رہتا ہے اور ماشاءاللہ علی احمد مناز صاحب دیکھیں نا نوجوان ہیں اور ماشاءاللہ پرعزم ہیں جی اور دنیا جانتی ہے ان کو. مناز صاحب کے یہ بیٹے ہیں. تو ضیاء صاحب ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہارون قیوم صاحب کو کال پہ لیں اور ان سے بھی نعت سنیں. جی ضرور ہم کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ ناروے سے بہت خوبصورت کال ہمیں آئی تھی. ہارون بھائی اگر دیکھ رہے ہیں تو وہ دوبارہ کال کریں ہم ان سے نعت کے 2 اشعار سنیں گے. جی ہم ضرور سنیں. تو بہت سی فرمائشیں ہیں لیکن یہ کیونکہ وقت بھی کم ہے تو میں پیش کرتا ہوں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہاریں آپ سے ہے.
تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی کیا غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، حضور میں۔ اس کا ایک نیا شعر ہے، دو شعروں کو جو ان میں سے ایک شعر میں نے بنایا ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ حضور آپ کے حسن و حسین کا صدقہ، حضور آپ کے حسن و حسین کا صدقہ، یہ نعت گوئی میں میرا شمار آپ سے ہے، یہ نعت گوئی میں میرا شمار آپ سے ہے۔ یہ شعر بڑا خاص ہے، جو حضور سے محبت رکھنے والا مت گھبرائیں، اس شعر کو سنیں۔ میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں، میں اس یقین میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں، میرے حیات کا دار و مدار آپ سے ہے، میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے۔ اور الحمدللہ حضور کی رحمتوں کا سایہ نہ اس جہان میں بلکہ میدان محشر میں بھی رہے گا، کیونکہ شاعر کے میرے کریم آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور شاعر نے اپنی محبت میں کیا خوب فرمایا کہ ہر دور پر محیط ہے رحمت حضور کی۔ قبلہ شاہ صاحب اس جہان میں بھی اور اس جہان سے قبل بھی اور اس جہان کے بعد بھی ہر دور پر محیط ہے رحمت حضور کی، ایک فیض جاریہ ہے نبوت حضور کی۔ اور کعبہ ہو میرا دل ہو، مدینہ ہو عرش ہو، کعبہ ہو میرا دل ہو، مدینہ ہو عرش ہو،
کب کس جگہ نہیں ہے ضرورت حضور کی، کب کس جگہ نہیں ہے ضرورت حضور کی، اور وہ دل حرم مزاج مدینہ صفات ہے۔ قبلہ پیر صاحب کیا وہ شاعر کا تخیل ہے، قربان جاؤں اس پر، وہ دل حرم مزاج مدینہ صفات ہے۔ ایسا کون سا دل ہے ضیاء صاحب کہ جس کے حرم پاک جیسے مزاج اور مدینہ پاک جیسی صفات ہیں؟ شاعر کہتا ہے وہ دل حرم مزاج مدینہ صفات ہے، جس دل میں بس گئی ہے محبت حضور کی، جس دل میں بس گئی ہے محبت حضور کی، اور دنیا انہیں ملے جنہیں دنیا کی ہو طلب، دنیا انہیں ملے جنہیں دنیا کی ہو طلب، اپنے لیے بہت ہے محبت حضور کی، اپنے لیے بہت ہے محبت حضور کی۔ اور خلفائے راشدین کی شان پر ہم گفتگو فرما رہے ہیں تو وقت آیا جب میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب وہ وقت ہے جب دین کو مال کی ضرورت ہے، تو تمام صحابہ کرام گئے، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق مال اکٹھا کیا، حضور کے قدموں پہ لا کے قربان کر دیا۔ اتنے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور خیال کرتے ہیں آج تو میں صدیق اکبر سے بازی لے جاؤں گا۔ گھر میں جتنا مال ہوتا ہے آدھا گھر چھوڑاتے ہیں، آدھا لا کر حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ آقا پوچھتے ہیں عمر کیا لے کر آئے ہو، کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ اور حضرت عمر فاروق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آدھا گھر چھوڑ آیا ہوں، آدھا لا کر آپ کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ اتنے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور گھر میں جتنا مال ہوتا ہے سارے کا سارا لا کر حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ آقا نے پوچھا ہے ابو بکر کیا لے کر آئے ہو، کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کی ذات پر قربان ہوں، میرا مال تن من دھن سب آپ کی ذات پہ قربان، جتنا مال تھا سارے کا سارا لا کر آپ کے قدموں پہ قربان کر دیا ہے۔ تو آقا پوچھتے ہیں ابو بکر پھر گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ آقا جی دنیا انہیں ملے جنہیں دنیا کی ہو طلب۔ آقا یہی عقیدہ آپ کا کہ دنیا انہیں ملے جنہیں دنیا کی ہو طلب، اپنے لیے بہت ہے محبت حضور کی، اپنے لیے بہت ہے محبت حضور کی۔ میں گزارش کروں گا اپنے قبلہ پیر و مرشد جناب محترم الحاج پیر سید حسنین محبوب گیلانی شاہ صاحب مدہ ذل العالی، جو آخری خلفۂ راشدین میں سے آخری خلیفہ ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں آپ عقیدت سے محبتوں کے نذرانے پیش کرتے ہوئے آپ کی زندگی پر روشنی ڈالیے۔ جی میں بالکل روشنی ڈالتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک کالر جو ہیں وہ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہے، ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ۔ کون اور کہاں سے؟ فرحت الوی بات کر رہا ہوں بندہ چیز۔ جی ماشاءاللہ، جی فرمائیے کیا حال ہے حضور، آپ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان۔ ضیاء صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ کو مبارک ہو، بہت زیادہ پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کا جا رہا ہے الحمدللہ۔ خیر مبارک، بہت شکریہ۔ اور سیٹ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں؟ یہ قسم سے مجھے تو کیونکہ اس بار مدینہ پاک اور مکہ پاک میں حاضری نہیں ہو سکی، مگر اس میں مجھے فیل یہی ہو رہا ہے جیسے مکہ پاک میں بیٹھ کے محفل پاک ہو رہی ہے۔ اللہ 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 آپ کو سلامت رکھے۔ ضیاء صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اگر کوئی فرمائش کرنا چاہے تو۔ جی میرے استاد محترم آج بیٹھے ہیں، تو اللہ تو کل ہی ایسا ہوا کہ میں نے جیسے ہی فون کیا ہے تو ماشاءاللہ استاد بھی بیٹھے تھے ماشاءاللہ، تو استاد جی کو پہلے سلام پیش کروں گا، اور چھوٹی سی گزارش صرف یہ ہے کہ استاد جی کو دو شعر سنا دے کہ ہم گناہ گاروں پہ رحمت کریں۔ اللہ اللہ اللہ۔ جی انشاءاللہ ضرور ہم کوشش کرتے ہیں ٹرانسمیشن شامل کرنے کی۔ بہت شکریہ۔ جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی فرمائیے کون کہاں سے؟ سرکار محمد زمان بات کر رہا ہوں چوٹون سے۔ کیسے ہیں آپ، ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی الحمدللہ۔ سرکار اس پروگرام کے لیے آپ کو بہت بہت مبارک، اور آپ کی ٹیم کو بھی بہت بہت مبارک۔ خیر مبارک، شکریہ جی۔ ضیاء صاحب دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جی انشاءاللہ۔ ضیاء صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اگر کوئی فرمائش ہو تو۔ سرکار میری ایک ہی فرمائش ہے چھوٹی سی۔ جی میں گلیاں دا روڑا کوڑا میرے مرشد تھائیوں نو سلاماں دائیاں۔ جی جی انشاءاللہ بالکل، یہ مرشدوں کا ہی رنگ چڑھا ہوا ہے جو آج ہم یہاں پر ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ جی بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کون کون اور کہاں سے؟ ہلو جی جی شاید آواز نہیں جا رہی ہے, ہم دوبارہ کال لیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. شاہ صاحب قبلہ آپ کے حکم کے مطابق میں دوبارہ حاضر ہوں, ناروے سے ہارون قیوم. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ہارون قیوم صاحب ناروے سے جو ہمیں دیکھ رہے تھے, ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمیں 2 جو اشعار ہیں وہ کلام کے سنائیے تاکہ ہم بھی جو ہے وہ محظوظ ہو سکیں. جی جی ہارون قیوم صاحب. جی بخشش کی بے انتہا ہے دربار مصطفیٰ میں, واہ 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 واہ. مصطفیٰ میں ہر درد کی دوا ہے. دربار مصطفیٰ میں, دربار مصطفیٰ میں بخشش کی انتہا ہے. اور صدیوں کے فاصلے بھی سبحان اللہ میں کٹ گئے ہیں. سبحان اللہ. صدیوں کے فاصلے بھی لمحوں میں کٹ گئے ہیں. محسوس ہو رہا ہے دربار مصطفیٰ میں, کیا کہیں کیا کہیں. دربار مصطفیٰ میں ہر درد کی دوا ہے. دربار مصطفیٰ میں, دربار مصطفیٰ میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت خوبصورت ہارون قیوم صاحب, آپ کی شرکت کا بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جی تو ہم اب یہاں پر آگے جو ہمارے چوتھے خلیفہ ہیں ان کے حوالے سے میں کچھ آپ کو بتاتا چلوں. جی کہ چوتھے جو ہمارے خلیفہ ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. نام ہے آپ کا علی, کنیت ہے ابو الحسن اور ابو تراب, لقب ہے اسد اللہ و مرتضی. ولادت آپ کی جو ہوئی 23 قبل نبوت. والد جو ہے آپ کے عمران یعنی ابو طالب. پیشہ جو تھا آپ کا وہ جہاد. وفات جو ہوئی وہ 40 ہجری میں. تو خاندان جو تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان بنی ہاشم ہے, اور قریش مکہ میں اس خاندان کا مقام و مرتبہ نہایت ہی ممتاز تھا. حرم کعبہ کی جو خدمت تھی اسی خاندان کے ذمہ میں تھی. بنو ہاشم کا اس سے بھی یہ بڑا اعزاز تھا کہ دنیا کے سب سے بڑے سردار اور مقصود کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی خاندان میں پیدا کیے گئے. یہ خاندان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مکہ مکرمہ میں آمد کے بعد سے اسی دیار میں آباد تھا. قریش کے دیگر خاندانوں میں بنو ہاشم ہی سب سے زیادہ ممتاز اور بزرگی کے حامل تھے.
यहाँ पर वालिद का नाम और नसब जो है वो मैं बताता चलूँ। हज़रत अली के वालिद का नाम अब्दुल मन्नाफ था और उनकी कुनियत अबू तालिब अलैहिस्सलाम थी। सिलसिला नस्ब यूं है कि अली बिन अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन मन्नाफ बिन क़सा बिन कलाब बिन मरवान काब बिन लुई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक। अज़्ज़र और शरफ जो है उनका हज़रत अली के वालिद अबू तालिब और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला हकीकी भाई थे। अबू तालिब, अब्दुल मनाफ, अब्दुल्ला और ज़ुबैर अब्दुल मुत्तलिब के तीनों बेटे फ़ातिमा बिनते उमरो बिन आयद के बतन से थे। आपकी वालिदा जो थी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा फ़ातिमा बिनते असद थी। ये पहली हाशमी खातून हैं जिनकी शादी हाशमी ख़ानदान में हुई। इस तरह आप नजीबुत तरफ़ैन हाशमी हैं। आप मुशर्रफ बा इस्लाम हुई और मदीना मुनव्वरा में आपकी वफ़ात हुई। फ़ातिमा बिनते असद की जब वफ़ात हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कफ़न दफन के इंतज़ामात फरमाए और अपनी कमीज़ उनके कफ़न में शामिल फरमाई। कब्र तैयार होने के बाद पहले खुद कब्र में आप दाखिल हुए और फिर जो है हज़रत अबू तालिब के 4 फर्जंद थे, तालिब, अकील, जाफ़र और अली। नस्ब कुरैश में है कि चारों बेटों की पैदाइश के दौरान 10-10 बरस का वक्फा था। अकील के एक बेटे का नाम यजीद था जिसकी वजह से उनकी कुनियत अबू यजीद थी। तो ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से कुछ मालूमात थी जो मैंने आप तक पहुँचाई। मोहब्बत वाली गुफ्तगू फरमा रहे थे और खुलफाए राशिदीन की ज़िंदगी, आपकी शान और फ़ज़ाइल बयान फरमाए बड़े मोहब्बत भरे अंदाज में क़िबला शाह साहिब ने। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने वाली शान है, मेरे असहाब की मिसाल ऐसे है कि जैसे मैं चाँद की मानिद हूँ और सहाबा सितारे हैं। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने वाली शान है कि जिन्होंने मेरे असहाब से मोहब्बत की उन्होंने मुझसे मोहब्बत की, और जिन्होंने मेरे असहाब से बुग़्ज़ रखा उन्होंने मुझसे बुग़्ज़ रखा, और जिन्होंने मुझसे बुग़्ज़ रखा खुदा और गोया उन्होंने खुदा से बुग़्ज़ रखा। अल्लाह पाक सही मानों में हमें खुलफाए राशिदीन की और तमाम असहाब की मोहब्बत और उनका एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। वतन अजीज़ की मारूफ मुमताज़ शख्सियत अलहाज मोहम्मद रफ़ीक ज़िया कादरी साहिब हमारी इस ट्रांसमिशन जान जान रमज़ान में मौजूद हैं और गुजारिश करूँगा क़िबला हाजी साहब से अपने खूबसूरत कलाम से इस महफिल की रौनक को दुबाला कीजिए। ज़िया साहब एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शायद कॉल ड्रॉप हो गई है तो कॉल्स हमें काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं। हम इतनी कॉल्स नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास वक्त जो है वो बहुत कम है। ज़िया साहब हमारे पास सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं, उसी में हमने दुआ भी करनी है, उसी में हमने चौथे रोज़े का जो वज़ाइफ हैं वो भी बताने हैं और एक हमारा सेगमेंट है सुनहरी बात वो भी उसी में करनी है। तो लिहाजा आप जो फरमाइश है उसको फरमाइशें तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में ही सारी पूरी होंगी। मैं आखिरी कलाम जी के चंद शार पेश कर देता हूँ। मनकबत हज़रत गौस पाक जी, गुलाम गौस साहब ने, क्योंकि वो गौस के गुलाम हैं जी जी जी, तो उन्होंने हज़रत गौस पाक की मनकबत का कहा है जी। आपके प्रोग्राम का वो एक प्रॉपर हिस्सा है जी माशाल्लाह, लेकिन घर में बैठ के भी वो आपका प्रोग्राम देख रहे हैं जी। पिछले 3 दिन से हमारे साथ ही थे माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह में आपका एक सादात का नवाजने का एक तरीका होता है ना जी माशाल्लाह, सबको इज्जत मिलती है इस घर से। आज माशाल्लाह अली अहमद मिनाज साहब बहुत खूबसूरत अंदाज में अगले 3 दिन हमारे साथ होंगे माशाल्लाह। ये याद रखिएगा, ये 3 दिन ये नौजवान को आप इंशाल्लाह देखेंगे इंशाल्लाह। तो मैं आखिर में मनकबत के 2-3 इशार पेश कर देता हूँ जी। तो बाकी फरमाइशों के लिए सॉरी, इंशाल्लाह माफ़ी चाहता हूँ। नेक्स्ट इंशाल्लाह वो आपकी जो फरमाइशें हैं वो पूरी होंगी जी इंशाल्लाह। करूँ गौसे आज़म, करूँ गौसे आज़म, करूँ गौसे
आज़म करम गौसे आज़म है मेरा जहां में बरऊं गौसे आज़म करम गौसे आज़म करम गौसे आज़म बुलाएं जो दिल से तो आते हैं मीरा बुलाएं जो दिल से तो आते हैं मीरा किनारे पे नैया लगाते हैं मीरा किनारे पे नैया लगाते हैं मीरा मेरे दूर हो जाए गम गौसे आज़म करम गौसे आज़म करम गौसे आज़म कोई भी अहले नहीं आस रहती अगर आए मुश्किल नहीं पास रहती कि जब नाम लेते हैं हम गौसे आज़म करम गौसे आज़म करम गौसे आज़म करम ही करम है अता ही अता है करम ही करम है अता ही अता है कि सब यौलिया आपसे पुरज़िया है मंबाए जूदो करम गौसे आज़म करम गौसे आज़म करम गौसे आज़म है मेरा जहां में बरऊं गौसे आज़म करम गौसे आज़म करम गौसे आज़म सुभान अल्लाह बहुत खूबसूरत सुभान अल्लाह माशाअल्लाह करम गौसे आज़म करम गौसे आज़म कि खुदा का इरफान गौसे आज़म बशर पे एहसान गौसे आज़म हमारी अज़मत हमारी निस्बत हमारी पहचान गौसे आज़म हमारी अज़मत हमारी निस्बत हमारी पहचान गौसे आज़म हमारे प्रोग्राम जान जान रमज़ान की जो इख्तितामी घड़ियां हैं मैं देखने वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मोहब्बतों के सफ़र में इस कारवां में शामिल हो सकें और इंशाअल्लाह कल ठीक 11 बजे इस प्रोग्राम में दोबारा हम हाजिर होंगे क़िबला शाह साहिब का दीदार भी फरमाइएगा और खूबसूरत सुनहरी बातें और वज़ाइफ जो हैं चौथे रोज़े में हम क़िबला शाह साहिब दाखिल होने वाले हैं और सहरी रखने वाले हैं तो अपने मुरीदैन को चाहने वालों को जो चौथे रोज़े के खुसूसी वज़ाइफ हैं उनसे मुस्तफ़ीद फरमाइएगा। जी जैसा कि हर रोज़ की तरह फिर हमारा ये एक सेगमेंट है वज़ाइफ के हवाले से मैं वज़ाइफ बताऊंगा और उसके बाद इंशाअल्लाह एक सुनहरी बात होगी और फिर इख्तितामी दुआ होगी। तो आप अपने ध्यान से सुनिएगा मैं बहुत आराम से और ठहर ठहर के बताता हूँ ताकि अगर आप लोग इसको लिखना भी चाहें तो आप लिख सकते हैं। चौथा जो रोज़ा है हमारा स्टार्ट हो रहा है सहरी की जानिब हम बढ़ रहे हैं फजर की नमाज के बाद सूरह फातिहा
جس کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، سورہ فاتحہ الحمد شریف، یہ فجر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ اس کو پڑھیے اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا کیجیے۔ پھر فجر کی نماز کے بعد یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم 133 مرتبہ اس کا ورد کیجیے اور اس کے بعد دعا کیجیے۔ اس کے بعد عصر کی نماز میں آپ 3 مرتبہ دعائے جمیلہ 3 مرتبہ دعائے جمیلہ پڑھیے اور پھر دعا کیجیے۔ مغرب کی نماز کا وقت جب ہو، افطار کے بعد مغرب کی نماز ادا کریں اور 21 مرتبہ سورہ والتین، 21 مرتبہ سورہ والتین 30ویں سپارے میں ہے، والتین والزیتون وطور سینین، اس کو 21 مرتبہ پڑھیے اور دعا کیجیے۔ اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد سورہ مزمل، عشاء کی نماز کے بعد سورہ مزمل 3 مرتبہ جو ہے وہ تلاوت کیجیے اور اس کے بعد دعا کیجیے۔ تو ابھی وقت ہے سنہری بات کا۔ سنہری بات آج کی یہ ہے جو قول ہے کہ بادشاہوں نے بادشاہی چھوڑ کر درویشی تو قبول کی ہے۔ ضیاء صاحب، بادشاہوں نے بادشاہی چھوڑ کر درویشی تو قبول کی ہے، لیکن کبھی کسی درویش کو آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ درویشی چھوڑ کے بادشاہی قبول کرے۔ تو یہ قول ہے حضرت واصف علی واصف کا۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی اپنے ان درویشوں کی لائن میں، ان اپنے مقرب بندوں میں ہمارا بھی شمار کر لے۔ ہم بہت گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کے اپنے ان نیک بندوں میں شامل کر لے کہ جن کے اوپر اس نے انعام فرمایا ہے، نہ کہ ان لوگوں پہ جس کا ان پہ غضب ہے۔ تو آئیے ناظرین، ہم دعا کی جانب چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا ذو الجلال والاکرام یا ذو الجلال والاکرام یا ذو الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ، ہم سب کو کامل ایمان عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری نسلوں سے ایمان نہ چھیننا۔ اے اللہ، پوری امت کو کامل ایمان عطا فرما اور پوری امت کو کامل اخلاق عطا فرما۔ اے اللہ، کامل برکت اور کامل عافیت عطا فرما۔ اللہ، ہمارے من کی دنیا کو بدل دے۔ اللہ، ہمارے دل کی دنیا کو بدل دے۔ اے اللہ، ہمارے جذبوں کی دنیا کو بدل دے۔ اے اللہ، ہمارے خیالوں کی دنیا کو بدل دے۔ اے اللہ، ہماری تمام ضرورتوں کو غائب سے پورا فرما دے۔ اے اللہ، ہماری تمام مشکلات کو، تنگ دستیوں کو، آفات کو، بلیات کو اللہ دور فرما دے۔ اللہ دور فرما دے، دور فرما دے۔ یا اللہ، علت سے، ذلت سے اور قلت سے محفوظ فرما دے۔ اللہ، بن مانگے عطا فرما دے، سدا خیر و عافیت عطا فرما۔ اللہ، سدا رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اللہ، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کا بول بالا فرما، کفار کو نیست و نابود فرما، ہمارے حکمرانوں کو بھی نیک ہدایت عطا فرما۔ اللہ پاک، مسلمان کفار کے خلاف جہاں کہیں لڑ رہے ہیں، فتح و کامیابی و کامرانی نصیب فرما۔
کشمیر میں، انڈیا میں، فلسطین میں، بوسنیا میں، چیچنیا میں، مصر میں، تیونس میں، جزائر میں، افغانستان میں، برما میں، اللہ پاک ملک شام میں جہاں مسلمانوں پہ مظالم ہو رہے ہیں انہیں ان سے محفوظ فرما دے، فتح و کامیابی و کامرانی نصیب فرما دے۔ اللہ پاک ہماری نظروں کی حفاظت فرما، اللہ ہماری تنہائیوں کی حفاظت فرما، اللہ ہمیں ایسا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما جو روزہ تیرے سامنے ہماری سفارش کروا دے۔ اے اللہ ہماری نسلوں کی سفارش کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ پاک یہ جو آزمائش کرونا وائرس کے نام سے آئی ہوئی ہے، اللہ پاک ہم سب کو اس سے محفوظ فرما دے، اور جو اس میں مبتلا ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ ڈاکٹر جاوید شاکر صاحب اور ان کی فیملی اس مرض میں مبتلا ہے، اور انگلینڈ سے بھی دعا کے لیے کہا ہے، وہ بھی کرونا وائرس میں مبتلا ہیں۔ اللہ پاک ان کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور جو کوئی جہاں بھی ہے اس بیماری میں مبتلا انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ پاک بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما، بے گھروں کو اپنا گھر نصیب فرما۔ اللہ پاک جو مسافر ہے خیر و عافیت سے منزل مقصود تک پہنچا، جن بچیوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں ان کے لیے نیک اچھے اسباب پیدا فرما، جن کی شادیاں ہو گئی ہیں اللہ ان کو اپنے گھروں میں خوشیاں نصیب فرما۔ اللہ پاک جو قرض میں جکڑے ہوئے ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما، جو لوگ آسیب میں جکڑے ہیں آسیب سے نجات عطا فرما، جو لوگ سحر میں جکڑے ہیں سحر سے نجات عطا فرما۔ اللہ پاک ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک ہمیشہ اپنے در کا محتاج فرما، کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ لا۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے وسیلے سے وسیع اور حلال رزق عطا فرما۔ اللہ پاک مرنے سے پہلے ہمیں مرنے کی تیاری کرنے والا بنا دے، شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ پاک ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے لیکن تو دینے والا ہے، تو دلوں کے حال جانتا ہے، جو ہم مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکتے ہیں وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو، جنہوں نے کہنا تھا نہیں کہہ سکے ان کی دعاؤں کو بھی تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں میں معافی عطا فرما، اپنی کروڑوں برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرما، اور تمام کی نیک دلی جائز حاجات کو قبول و منظور فرما۔ اللہ پاک جتنی دعائیں مانگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے، بی بی پاک کے وسیلہ جلیلہ سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ پاک دعا ہے فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے پوری دنیا میں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے مریدین، عقیدت مند، چاہنے والے، زائرین، اللہ پاک تمام کی خیر فرما، تمام پہ کروڑوں برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرما، تمام کے رزق میں، کاروبار میں، جان میں، مال میں برکت عطا فرما۔ اللہ پاک ہم سب کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک پڑھ کر اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرما، بار بار وہاں آنا جانا نصیب فرما۔ اللہ پاک تیری رحمت تیرے غصے پہ غالب ہے، تو ہم سے ناراض ہے، اللہ پاک ہمیں معاف فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ جو تو نے اپنے در کا، اپنے حبیب کے در کا دروازہ ہمارے لیے بند کر دیا ہے، اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، اللہ ہم وہاں کے بغیر کچھ نہیں ہیں، ہمارا سب کچھ وہاں پر ہے، سرکار کی بارگاہ میں ہماری حاضری اللہ پاک فرما دے، اپنے اور اپنے حبیب کے در کے دروازے کھول دے ہمارے لیے،
اور وہی رمضان کی سحریاں اور افطاریاں وہاں کرنے کی توفیق عطا فرما. سرکار کے ساتھ وہاں پر عید جو ہے ہم پڑھتے تھے اللہ، وہ والے وقت جو ہے وہ دوبارہ ہمیں نصیب فرما دے. اللہ پاک میری والدہ کو بھی صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما، ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پہ تادیر قیامت قائم و دائم فرما. اور ہماری جو جان رمضان ٹرانسمیشن کی ٹیم ہے، سلطانی ساؤنڈ والے ہیں، عمر بھائی ہیں، اصغر بھٹی صاحب ہیں، اللہ پاک متی الرحمان، عبد الرحمان ہیں، شبیر ہیں، ان کے لیے عمر بھائی شاہ جی ہیں، ان کے لیے بھی دعا ہے. اللہ پاک ان کی بھی ان کاوشوں کو قبول و منظور فرما اور دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما. ضیاء صاحب آئے، علی احمد منہاج صاحب آئے، اللہ پاک اور منہاج صاحب ہیں، ان کے لیے تمام کے لیے دعا ہے، ان کی آوازوں میں اور مٹھاس پیدا فرما. اللہ پاک اور برکتیں عطا فرما، دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فعبدوا امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جان جان رمضان، 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 جان